الحمد لله رب العالمين. میرا بیٹا ہے، اس کی زبان میں لکنت ہے، میں 1000 دفعہ بتا چکا ہوں کہ رب اشرح لی والی آیت پڑھا کرو. اب روز وہی ایک سوال لکھ کے بھیج دو تو روز کوئی نیا میں مسئلہ بتا دوں گا. مقیم امام کی اقتداء میں مسافر کی ایک رکعت رہ جائے، کھڑے ہو کے پوری کرے. اللہ جتنے بھی فوت ہو گئے سب کو جنت دے. حضرت بی بی فاطمہ نے حق مانگا اور حضرت ابو بکر نے نہیں دیا. بی بی فاطمہ نے کیوں مانگا؟ پہلے مجھے یہ مسئلہ حل کرو. دکان پہ گئی تھی سودا لینے، مانگا تو مانا خلیفہ مانا، تب مانگا نا. جب خلیفہ مان لیا تو خلیفے کی مرضی ہے، دے دے نہ دے نہ دے. اور دوسری بات یہ ہے، یہ شیعہ کا 101% جھوٹ ہے. حضرت صدیق نے انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا بی بی میں نے تو اپنی جان مال تن دھن سب تیرا ابے پہ قربان کر دیا، اب میں حضور کا میراث روک سکتا ہوں؟ خود تیرے ابے نے فرمایا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث دینارا ولا درہما. انبیاء کا ورثہ ہوتا ہی نہیں، تو جب انبیاء کا ورثہ نہیں ہوتا میں آپ کو کیسے دوں؟ اگر بیوی نے پلکیں بنائی اس کو پیار سے سمجھاؤ، منع کرو کہ منع ہے. میں نے ایک موبائل فروخت کیا، دکاندار نے چیک کیا، خرید لیا، لیکن اس میں ایک نقص تھا جو میں نے نہیں بتایا، تو پھر یہ بے حرام ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ نقص اس پر ظاہر کرتا، آپ نے دھوکہ دیا. میں بائک میں ہوا بھرتا ہوں، دکاندار بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، میں ان کو پیسے نہیں دیتا، تو اس نے اجازت دی ہوئی ہوگی. اگر اجازت نہ ہو تو پکڑ نہ لے تمہیں. بعض لوگوں نے اپنے دکانوں کو چلانے کے لیے ایسی رعایات رکھی ہوئی ہیں کہ لوگ فائدہ اٹھا لیں. جیسے پیٹرول پمپ پہ آپ پیٹرول ڈلواتے ہیں تو بعد میں ہوا شوا بھروانی ہو، بیٹری کا پانی چیک کرنا، وہ مفت میں مل جاتا ہے. آج کل تو وہ ٹیشو کے ڈبے بھی ساتھ دے دیتے ہیں. میں یہ سورۃ یاسین پڑھتا تھا، لیکن جب میں نے قرآن دیکھ کے پڑھنا شروع تو اس میں غلط کیا تو اپنی اصلاح کر لو، باقی وہ بھی اللہ قبول کرے. ہمارے علاقے میں ہر سال ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے، میں اس کے لیے لوگوں کو دعوت دینے جاتا ہوں. آپ کو ثواب ہوگا، کوئی آئے آئے، نہ آئے نہ آئے. قبر میں نیک انسانوں کے لیے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ان کو سامنے نظر آتی ہے جنتیاں. باقی اللہ تبارک و تعالی قبر میں مومنین کے لیے نعمتیں دیتے ہیں اور کافروں کے لیے عذاب کے کوڑے برساتے ہیں. دونوں چیزیں ملتی ہیں.